Respected viewers and dear students, today is our 14th lecture of Cal 2, that is Calculus of Multivariable. In this lecture, we will be discussing the topic of extrema of more than one variable, extrema of function of two variables. اب تک جو ہم نے کیلکولس پڑھی کیل 1 میں یا کیل 2 میں، فنکشنز کو ڈیفائن کیا، لمٹ فنکشنز کی معلوم کی، کنٹینیوٹی پہ بات کی، فنکشن کا کنٹینیوس ہونا بہت ضروری تھا اس کے لیے، اس کے ڈفرینشیشن کے لیے، ڈفرینشیل ہونے کے لیے. ڈفرینشیشن پڑھی. ان آئیڈیاز کو ہم نے اپلائی کرنا ہے. آج کا ٹاپک ان آئیڈیاز کی بہترین ایپلیکیشن ہے. ہمیشہ ہمیں اس بات کی ضرورت رہی ہے کہ اگر کوئی فنکشن کسی ڈومین میں ڈیفائنڈ ہے تو ڈومین کے کس پوائنٹ پر اس کی ویلیو سب سے بڑی ہے یا سب سے چھوٹی ہے. اس کو معلوم کرنے کا ایک کروڈ میتھڈ، لے مین میتھڈ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈومین کے سارے پوائنٹس پٹ کر دیں، فنکشن کے ویریبلس کی ویلیوز دے دیں اور فنکشن کی ویلیوز نکال لیں، اس کو لسٹ کر لیں. اس میں سے جو سب سے بڑی ہوگی وہ آپ کی میکسیمم ویلیو ہوگی اور جو سب سے چھوٹی ہوگی وہ منیمم ویلیو ہوگی. لیکن یہ طریقہ تو بہت کروڈ ہے کیونکہ ہمارا فنکشن کنٹینیوس ہوتا ہے، ڈومین ہماری کنٹینیوس ہوتی ہے اور فنکشن ڈومین کے ہر پوائنٹ پہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے. ڈومین کے یہ جو ایلیمنٹ ہیں وہ انفائنائٹ ہوتے ہیں. ہر ایلیمنٹ کو دیکھنا اور ٹیسٹ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. اس میں تو بہت سارا وقت لگ سکتا ہے اور پھر بھی آپ کامیاب شاید نہ ہو سکیں، شاید ہو بھی جائیں. لیکن یہ کوئی سسٹمیٹک قسم کا میتھڈ نہیں ہے. لہذا ہمیں کچھ ایسے میتھڈ کی ضرورت ہے جس سے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہمارا یہ گیون فنکشن ڈومین کے کن پوائنٹس پر یہ میکسیمم یا منیمم ویلیو اٹین کرتا ہے. بار بار ہمیں میکسیمم یا منیمم کہنا پڑے گا. اس کے لیے ایک مشترک لفظ، کامن ورڈ، ہم ایکسٹریما کا لفظ استعمال کریں گے. ایکسٹریم ویلیو مینز اٹ مے بی میکسیمم، اٹ مے بی منیمم. Our problem is to find the extreme value of the function, and in fact to find these values, first of all we have to find those points of the domain where these extreme values exist. فنکشن آف ون ویریبل میں ہمارے پاس جو گراف ہے وہ کوئی کرو ہوتا ہے اور کرو کے اوپر ہمارے پاس وہاں کچھ پیک بنتی ہے، کچھ باٹم بنتی ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سائن ایکس کا کرو جو ہے اس کو اگر آپ ریلائز کریں تو وہ ایک میکسیمم ہوتا ہے اور ایک منیمم ہوتا ہے، یا اس قسم کے بہت سارے کروز ہو سکتے ہیں. ایک بات جہاں کہ
کرو جو ہے وہ اس قسم کی شکل obtain کرتا ہے یا اس قسم کی شکل لیتا ہے، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ان کے اوپر اگر ٹینجنٹ ڈرا کیا جائے اس پیک پر یا اس باٹم پر، تو وہ پیرلل ہو جاتے ہیں ایکس ایکسس کے. اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان ٹینجنٹس کا سلوپ جو ہے وہ اصل میں فنکشن کیا ان پوائنٹ پر ڈیریویٹوز کی ویلیو ہوتی ہے، تو یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ فنکشن جو ہے جہاں پر فنکشن کے ڈیریویٹو کی ویلیو 0 ہو تو یہ وہ پوائنٹ ہوں گے جہاں پر ہمارا فنکشن جو ہے وہ یا تو میکسیمم ہوگا اور یا منیمم ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی فنکشن کی ڈومین ڈیفائنڈ ہے اور اس کے باؤنڈری پوائنٹس ہے، ون ویریبل میں ایک کلوز انٹرول ہے اے سے لے کر بی تک، سو بی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا ہمارے پاس یہ میکسیمم والا جو اس قسم کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی بات نہ بنتی ہو، یا بی کے اوپر ان دونوں اوپر ایسی بات نہ بنتی ہو لیکن بی کی ویلیو سب سے بڑی ہو، بی کے اوپر ویلیو بڑی ہو، تو ہمارے پاس یہ بڑی ویلیو ان باؤنڈریز پہ بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیل1 میں پڑھا ہوگا ڈیکریزنگ فنکشن، انکریزنگ فنکشن. فنکشن انکریز ہو رہا ہے، اس کی ویلیو وائی کی ویلیو بڑھ رہی ہے جو ہی ایکس بڑھتا ہے، اور پھر کسی ایک خاص سٹیج کے بعد وہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک پیک پوائنٹ آتا ہے. جن پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو بڑھتی ہے وہاں پر اس کا ڈیریویٹو پازیٹو ہوتا ہے، اور جن پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو گھٹتی ہے وہاں پر اس کے ڈیریویٹو کی ویلیو نیگیٹو ہوتی ہے. سو جب ہم انکریزنگ فنکشن سے ڈیکریزنگ فنکشن کی طرف جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ڈیریویٹو کی سائن پازیٹو سے نیگیٹو کی طرف جاتی ہے، سو درمیان والا جو پوائنٹ آتا ہے یہ کیس میکسیمم والا ہوتا ہے. اس کے برعکس جب فنکشن ڈیکریزنگ سے انکریزنگ کی طرف جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ڈیریویٹو کی ویلیو نیگیٹو سے پازیٹو کی طرف جاتی ہے اور فنکشن کنٹینیوس ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس منیمم والا کیس آتا ہے. ان دونوں باتوں میں ایک بات ضرور ہے کہ اس پوائنٹ پر ڈیریویٹو جو ہے وہ 0 ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بات کی، اور اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان پوائنٹ پر فنکشن کی کہ ڈیریویٹو کی ویلیو 0 ہوتی ہے. ایسے ہی کنسپٹس ہم فنکشن آف مور دین ون ویریبل میں استعمال کریں گے، اور وہاں پر بھی فنکشن کے ایکسٹریم ویلیوز کی باتیں کریں گے. سب سے پہلے کہ ایبسولوٹ میکسیمم کیا ہوگا اور ریلیٹو میکسیمم کیا ہوگا. اس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ گلوبل میکسیمم کیا ہوگا اور لوکل میکسیمم کیا ہوگا. یہ بات بڑی آسان ہے کہ اگر ہمارے پوری ڈومین کے اندر ہمیں کوئی چیز اگر ملتی ہے جو سب سے بڑی ہے تو وہ ہمارے پاس ایبسولوٹ میکسیمم یا گلوبل میکسیمم ہوگی. اور اسی طریقے سے پوری ڈومین میں تمام پوائنٹ کو اگر ہم پر ویلیو کیلکولیٹ کریں اور جو سب سے چھوٹی ویلیو آئے گی وہ ہماری ایبسولوٹ منیمم، یا اس کو ہم کہیں گے
کہ گلوبل منیمم ہوگی. ریلیٹو میکسیما اور لوکل میکسیما یہ کیا ہوگا؟ یہ اصل میں اگر ہم پوری ڈومین کی بجائے کسی خاص پوائنٹ یا کسی ڈومین کے کسی خاص حصے میں یہ دیکھنا چاہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس سب سے بڑی ویلیو کون سی ہے. اب اس میں بات آتی ہے امیڈیٹ نیبرہڈ کی، کہ اگر کوئی پوائنٹ آپ وہاں پر کوئی پیک بن رہی ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر یہ پیک یہ میکسیما والی ہے یا اگر یہ کوئی ویلی باٹم بن رہی ہے تو یہ منیمم والی ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کی اس کی امیڈیٹ نیبرہڈ میں دیکھنا پڑے گا. اس کے ایگزامپل آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زمین کی سطح ہے، ان پہ ہلز ہیں اور ویلیز ہیں. اب اگر دیکھیں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی ہل کون سی ہے، چوٹی کون سی ہے، تو وہ تو K2 ہو جائے گی. لیکن اگر ہم کوئی خاص جگہ پر دیکھیں کہ اس جگہ پر، جیسے کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ سوات میں کہیں کھڑے ہیں اور K2 پہ تو نہیں پہنچے اور آپ کے سامنے بہت ساری ہلز موجود ہیں، تو ان میں سے کون سی بڑی ہے؟ تو یہ اس کو ہم ریلیٹو میکسیما کہیں گے. اور اسی طریقے سے جو ویلیز ڈومین کے کسی خاص حصے میں سب سے اس کی جو باٹم ہے سب سے نیچی ہے، تو اس کو ہم ریلیٹو منیما کہیں گے. میں نے ابھی نیبرہڈ کی بات کی. اگر ہم صرف ایک لائن پر ہیں تو ہماری نیبرہڈ یا دائیں ہوتی ہیں یا بائیں ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ مکان ایک گلی میں ہوتے ہیں تو آپ کا یا تو دایاں پڑوسی ہوگا یا بایاں پڑوسی ہوگا، صرف ایک اگر لائن میں ہے. لیکن اگر پلین میں ہے تو پلین سے تو کسی پوائنٹ کے بہت سارے سائڈز نکلتی ہیں، تو اس کی نیبرہڈ کے لیے ہم سرکل کا انتخاب کرتے ہیں، ڈسک کا انتخاب کرتے ہیں. تو جس پوائنٹ کی نیبرہڈ کی بات کریں اس کو ہم سینٹر مان لیں اور کوئی ایک ریڈیس مقرر کر لیں کہ اتنے ریڈیس میں جو علاقہ آئے گا یہ ہماری اس کی نیبرہڈ ہوگی. نیبرہڈ جتنی چھوٹی سے چھوٹی ہوگی اتنا ہی اس پوائنٹ کو ہم اینالائز کر سکیں گے، کیونکہ اگر نیبرہڈ بڑی ہو جائے گی تب تو اس نیبرہڈ میں اور بہت سارے پوائنٹس آ جائیں گے. سو ریلیٹو ایکسٹریما کے لیے ہم اس پوائنٹ کے ارد گرد ایک نیبرہڈ لے لیں گے اور کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ نیبرہڈ جو ہے ہماری وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو. اگر ہمارا فنکشن 3 ویریبل کا ہے تو اس کی ڈومین میں نیبرہڈ کے لیے ہم اوپن سفیر کا انتخاب کریں گے. اگر کوئی پوائنٹ ہمارے پاس ہے اور اس کی نیبرہڈ ہم نے 3 ڈائمینشن میں لینی ہے تو اس پوائنٹ کو سینٹر مان کر کسی ریڈیس پر اگر ہم سفیر لیں اور اس کا انٹیریئر پوائنٹ لیں باؤنڈری کے علاوہ تو اس کو ہم اوپن سفیر کہتے ہیں. تو 3 ڈائمینشن کے لیے ہمارے پاس جو نیبرہڈ ہوگی وہ اوپن سفیر ہوگا. 2 ڈائمینشن کے لیے جیسے میں نے ذکر کیا وہ اوپن ڈسک ہوگی، اور 1 ڈائمینشن کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اوپن انٹرول ہوتا ہے. ایبسولوٹ میکسیما
اور ایبسولوٹ منیما کے لیے جو ہم نے یہ باتیں کی ہیں، اس کو ذرا ہم ایک فگر پر دیکھتے ہیں، جس پہ ہمارے پاس آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ ہل اور ویلیز بنی ہوں گی. تو آئیے ہم اسکرین پر یہ دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے یہ سلائیڈ ہے اور اس سلائیڈ میں آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے. یہ 3 ڈائمینشنل ڈائیگرام ہے. z از اکول ٹو ایف ایکس وائی کو ٹریس کیا گیا ہے اور اس کا جو گراف ہے یہ ایک سرفیس ہے جو کہ شیڈڈ ہے. اس سرفیس میں ایک آپ کو ہل نما چیز نظر آ رہی ہے جس کا کہ ٹاپ ہے، اور ایک ویلی نما چیز نظر آ رہی ہے جس کی کہ باٹم ہے. اے پوائنٹ پر ویلی ہے جہاں کہ اس کی باٹم ہے، اور بی پوائنٹ پر ہل ہے اور اس کے اوپر اس کی ٹاپ ہے. سو زیڈ کی سب سے بڑی ویلیو وہ ہماری ایبسولوٹ میکسیمم ہوگی. تو اگر اس میں یہ دیکھیں تو وہ ایبسولوٹ میکسیمم جو ہے وہ پوائنٹ ڈی پر ہے کہ پوائنٹ ڈی کے اوپر زیڈ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. ایبسولوٹ منیمم جو ہے وہ اے پر ہے. سو اے کے اوپر زیڈ کی سب سے چھوٹی ویلیو جو ہے وہ اے پر لائی کرتی ہے. لیکن اگر ہم بی کو دیکھیں تو بی کی امیڈیٹ نیبرہڈ میں جو بی کے اوپر ویلیو ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو یہاں پر یہ ریلیٹو میکسیمم کی صورت ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایبسولوٹ میکسیمم جو سب سے بڑی ہو، ایبسولوٹ منیمم جو سب سے چھوٹی ہو، اور ریلیٹو اگر میکسیمم ہے تو وہ اپنے جسٹ نیبرہڈ میں جو سب سے بڑی ہوگی تو اس میں وہ میکسیمم ہوگی. پلیز یہ ہم نے یہ ساری باتیں کچھ اس طریقے سے کی ہیں جیسے کہ لے مین کرتے ہیں. اب ہمیں اس کی کوئی میتھمیٹیکل ڈیفینیشنز بھی دینی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیفینیشن ہمیں لکھ کر ہونی چاہیے اور پریسائز ہونی چاہیے. اس کے لیے آئیے ہم اسکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ایبسولوٹ میکسیمم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ریلیٹو میکسیمم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اسی طریقے سے ایبسولوٹ منیمم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی اور ریلیٹو منیمم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. ایبسولوٹ میکسیمم. Let f be real valued function of two variables defined on subset D of R square. یہاں پر R square means the plane xy. F is said to have an absolute or global maximum value on D if there is some point x naught y naught in D such that the value of the function at x naught y naught is greater or equal to the value of the function for all other point x y belonging to D. In such case, the value f of x naught y naught is the absolute maximum value of f on D. اور اسی طریقے سے ہماری ایبسولوٹ منیمم کی ڈیفینیشن یہ ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. اے فنکشن f of two variables on a subset D of R square
is said to have an absolute or global minimum value on D if there is some point x naught y naught of D such that f of x naught y naught is less or equal to f of xy for all xy belonging to D. In such a case, f of x naught y naught is the absolute minimum value of D. Please, D here is the domain of the function in which we are interested. We are going to examine the values of f only in D. So, for absolute maximum, the value at, if the absolute maximum exists at the point x naught y naught, so value of the function at x naught y naught should be greater than the all values for other point in the domain. And similarly, for absolute minimum, the value of the function at x naught y naught, if it exists at x naught y naught, should be less or equal to the value of the function for all other point in the domain. جس طرح ہم نے ایبسولوٹ میکسیما ہم نے ڈیفائن کیا یا ایبسولوٹ مینیما ڈیفائن کیا، اسی طریقے سے ہم ریلیٹو میکسیما اور ریلیٹو مینیما کو ڈیفائن کریں گے، پریسائز میتھمیٹیکل ڈیفینیشن دیں گے. آئیے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں. ریلیٹو اور لوکل میکسیما. The function f is said to have relative maximum at some point x naught y naught of its domain D if there exists an open disk K centered at x naught y naught and of radius r, such that f of x naught y naught is greater or equal to fxy for all xy belonging to K. یہاں خیال کیجئے کہ یہ K جو ہے، جو میں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک نیبرہڈ کی ضرورت ہوتی ہے اسی پوائنٹ کے ارد گرد، اور کیونکہ یہ ہمارے پاس 2 ڈائمینشن کی بات ہے، ڈومین ہماری 2 ڈائمینشن کی ہے، تو یہ جو نیبرہڈ ہوگی یہ ایک اوپن ڈسک ہوگی. ایکس ناٹ وائی ناٹ پوائنٹ ہے جس کو کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. سو ایسے پوائنٹ پلین کے آر اسکوئر کے جو کہ اس بات کو سیٹسفائی کریں کہ ایکس مائنس ایکس ناٹ اسکوئر پلس وائی مائنس وائی ناٹ اسکوئر از لیس دین آر اسکوئر، تو یہ ایک ایسی ڈسک ہے جس کا کہ ریڈیس آر ہے اور جس کا کہ سینٹر جو ہے وہ ایکس ناٹ وائی ناٹ ہے، اور یہ اوپن ڈسک ہے کیونکہ اس میں باؤنڈری کے پوائنٹ شامل نہیں ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ کے جو اوپن ڈسک ہے یہ ہماری ڈومین کا سب سیٹ ہے. سو ہمارا پوائنٹ آف کنسیڈریشن ایکس ناٹ وائی ناٹ is the center of this open disk, and this open disk is the neighborhood of this point x naught y naught. So if the relative maximum exists at the point x naught y naught, then the value of the function at this point x naught y naught must be greater than the all values for the all points in this neighborhood in this disk. Similarly, we will have the definition of relative minimum. Again, relative means only surrounding that particular point where we are considering it, and it is therefore we also use the word local. Global mean for whole of the domain,
but the local mean only at a certain point where we are discussing the maxima or minima. So let us see on the screen for relative minima. Relative or local minimum. प्लीज ये मैं कभी मिनिमा इस्तेमाल करता हूं, कभी मिनिमम इस्तेमाल करता हूं, तो ये दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं. द फंक्शन f is said to have relative or local minimum at some point x naught y naught of D if there exists an open disk K centered at x naught y naught and of radius r with K as a subset of D such that f of x naught y naught is less or equal to f of xy for all xy belonging to K. यहां देखिए कि D हमारी डोमेन है, x नॉट y नॉट D का पॉइंट है, डेफिनेटली उसी का पॉइंट होना चाहिए क्योंकि डोमेन से तो बाहर नहीं जा सकते. और x नॉट y नॉट के इर्द गिर्द हमारे पास एक नेबरहुड होनी चाहिए क्योंकि हम ये मिनिमा पूरी डोमेन में नहीं बल्कि x नॉट y नॉट की इमीडिएट नेबरहुड में देखना चाहते हैं. और यहां फिर जो ये नेबरहुड जो हमारी K है ये एक ओपन डिस्क है. यहां पर हमारे पास मैथमेटिकली एक थ्योरम है जो कि इस बात की गारंटी देती है कि अगर फंक्शन इन बातों को पे पूरा उतरे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो डेफिनेटली हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. आइए ये थ्योरम पढ़ते हैं. एक्सट्रीम वैल्यूज थ्योरम. इफ एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूस on a closed and bounded set R, then f has both an absolute maximum and an absolute minimum on R. ये डोमेन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है R कि ये क्लोज होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए. अब अगर हमारे पास डोमेन ही अनबाउंडेड है तो उसकी वैल्यूज भी अनबाउंडेड होगी, तो हम किसी डेफिनेट मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू की बात नहीं कर सकते. तो लिहाजा हमारे पास ये कंडीशन जरूरी है कि एक तो फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए और जिस रीजन में हम ये बात कर रहे हैं वो रीजन हमारे पास क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए. इनमें से अगर हमारे पास एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर ये मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो उसका एग्जिस्ट करना जो है वो जरूरी नहीं. इसी बात को हम लिखकर देते हैं आपको ताकि आपके लिए बात रिकॉर्ड रहे. आइए देखते हैं. रिमार्क्स. इफ एनी ऑफ द कंडीशंस the extreme value theorem fail to hold, then there is no guarantee that an absolute maximum or absolute minimum exists on the region R. Thus, a discontinuous function on a closed and bounded set need not to have any absolute extrema, and a continuous function on a set that is not closed and bounded also need not to have any absolute extrema. So ये हमारे पास ये थ्योरम है. अगर ये थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमें गारंटी हो जाती है कि ये जरूर हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है. अब ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा कहां पर एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हमारे पास कोई टूल होना चाहिए, मैथमेटिकल टूल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम तमाम रीजन के पॉइंट पुट करते रहें और देखते रहें कि कहां पर ये मैक्सिमा है, कहां पर ये मिनिमा है. जैसे कि आपने कैल 1 में किया और उसमें एक बात ये थी
کہ آپ نے اس کا ڈیریویٹو لیا، تو جہاں ڈیریویٹو 0 ہوتا ہے ڈومین کے ان پوائنٹ پر ان کے میکسیما اور مینیما ایگزسٹ کرنے کی پاسبلٹی ہوتی ہے. تو اسی قسم کی بات ہمارے یہ فنکشن آف 2 ویریبل یا فنکشن آف 3 ویریبل فنکشن آف مور دین 1 ویریبل میں ہوگی. تو یہ کنڈیشنز جو کہ ایک رزلٹ ہے، تو اس رزلٹ کو بھی ہم لکھ کر پڑھتے ہیں. آئیے، ایکسٹریم ویلیوز اور ایکسٹریما آف ایف. دا میکسیمم اینڈ منیمم ویلیو آف ایف are referred to as extreme values or extrema of f. Let a function f of 2 variable be defined on an open disk, say k, consisting of the point xy, x minus x naught square plus y minus y naught square is less than r square. Suppose the partial derivative of the function with respect to x at the point x naught y naught and the partial derivative of the function with respect to y at the point x naught y naught both exist on k. If f has relative extrema at the point x naught y naught, then these partial derivative are equal to 0. That is, fx x naught y naught is equal to 0 is equal to fy x naught y naught. So یہ ہمارے پاس ایک اسی قسم کی ایک بیسک کنڈیشن آ گئی کہ ہم اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے اور اس کے ڈومین کے یا وہ پوائنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں جہاں پر یہ ایکسٹریم ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں، تو ہم کیا کریں کہ اس کا پارشل ڈیریویٹو رسپیکٹ ٹو ایکس معلوم کریں اور پارشل ڈیریویٹو رسپیکٹ ٹو وائی معلوم کریں اور اس کو ایکویٹ کر دیں ہم کس سے؟ 0 سے. ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے پاس 2 ایکویشن ملیں گی ایکس اور وائی میں، اور 2 ویریبل کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے ہمیں 2 ہی ایکویشن کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو سائملٹینیس سالو کر کے ہم یہ پوائنٹ معلوم کر سکتے ہیں. اس بات کو کنسیپچل طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک پھر فگر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم پارشل ڈیریویٹو کو 0 کیوں کرتے ہیں اور پارشل ڈیریویٹو رسپیکٹ ٹو وائی کو کیوں 0 کرتے ہیں، ڈیریویٹوز کو کیوں 0 کرتے ہیں. ان کی ریزن ہم کو سمجھنے کے لیے ہم یہ فگر دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں ایک سرفیس ہے جس کی کہ بیس جو ہے وہ ایکس وائی پلین میں ہے، اور یہ اس کی ایک ٹاپ بنتی ہے. ظاہر ہے یہ فگر دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ٹاپ پر جو ویلیو ہے یہ یہاں پر زیڈ جو ہے یہ میکسیمم ہے. ناؤ پارشل ڈیریویٹو رسپیکٹ ٹو ایکس میں کیا کرتے ہیں ہم کہ وی کیپ وائی کانسٹنٹ. سو دس پوائنٹ is above the point x naught y naught. So if we keep y is equal to y naught, then this is a plane, and this plane is parallel to xz plane, meeting the surface in a curve, and the tangent to this curve at this point and the slope of that tangent will give us the value of the partial derivative with respect to x at the point x naught y naught, and definitely the slope of this tangent will be 0. And similarly, if we keep x constant, then we will be getting a plane parallel to YZ plane, and
intersecting this surface in a curve, and if we consider the tangent on it, then the value of the slope of this tangent, which will be in this case will be 0, will be the value of the partial derivative of the function with respect to y, and the plane containing these tangent will be a tangent plane to this surface at that point. So in other words, we can say that these type of extrema and minima exist where the tangent plane is parallel to xy plane. So اس سے ہم نے یہ بہت اچھا رزلٹ نکال لیا جو کہ ہمارا ایک ٹول بن گیا ڈومین کے وہ پوائنٹ معلوم کرنے کے لیے جہاں پر فنکشن اس قسم کے ایکسٹریما اٹین کرتا ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ گیون اے فنکشن فائنڈ دا پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو ایکس اینڈ دا پارشل ڈیریویٹو with respect to y, equate them to 0, and you will be getting two equations in x and y. Solve them simultaneously, you may get more than 1 points. تو اس طریقے سے ہمیں یہ پوائنٹس مل جاتے ہیں جس پر ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہاں پر ہمارا ایکسٹریما ایگزسٹ کرے گا. میں نے توقع کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ایکسٹریما ایگزسٹ کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایکسٹریما ایگزسٹ کرے تو یہ پوائنٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کیلکولس آف ون ویریبل میں ہمارے پاس پوائنٹ آف انفلیکشن تھا اور وہاں پر یہ ڈیریویٹو ہمارے پاس 0 ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وہاں نہ میکسیمم ویلیو ملتی تھی نہ ہی منیمم ویلیو ملتی تھی. جیسے کہ آپ کے پاس وہ کرو ہے y از اکول ٹو ایکس کیوب کہ وہ انکریز ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک دم اس کا ٹینجنٹ جو ہے نا وہ ایکس ایکسس کے پیرلل ہو رہا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک سائڈ سے بھی انکریز ہو رہا ہے اور دوسری سائڈ سے بھی انکریز ہو رہا ہے. y از اکول ٹو ایکس کیوب اوریجن کے اوپر 0 0 کے اوپر. تو وہاں پر نہ ہی یہ میکسیمم والا کیس تھا نہ ہی منیمم والا کیس تھا. بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک سرفیس ہے اور وہ کچھ ایسے سرفیس ہے جیسے کہ یہ میرا ہاتھ ہے کہ یہاں انکریز ہو رہی ہے اس کی اور ادھر سے یہ پیرلل ٹو ایکس وائی پلین ہو گئی اور عین اسی وقت دوبارہ سے پھر انکریز ہونے شروع ہو گئی. تو یہاں پر جب یہ پیرلل ٹو ایکس وائی پلین ہوئی تو پارشل ڈیریویٹو تو 0 ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ کیس جو ہے یہ میکسیما اور مینیما کا کیس نہیں بنا. اس کیس میں ہم ان پوائنٹ پر جہاں کر یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے ان کو ہم سیڈل پوائنٹس کہتے ہیں. دیز آر کالڈ سیڈل پوائنٹ، جو کہ ہمارا کیلون میں پوائنٹ آف انفلیکشن کہلاتے تھے. کریٹیکل پوائنٹس کا بھی لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کیلون میں. یہاں پر بھی ہم کریٹیکل کا ورڈ استعمال کریں گے. کریٹیکل پوائنٹس، واٹ آر دا کریٹیکل پوائنٹس؟ کریٹیکل پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جہاں پر فنکشن کا ڈیریویٹو 0 ہو جائے یا ڈیریویٹو ایگزسٹ نہ کرے. سو ہمارے اس کیس میں جہاں پارشل ڈیریویٹوز 0 ہو جائیں اور یا یہ پارشل ڈیریویٹو ایگزسٹ نہ کرے، تو ڈومین کے وہ پوائنٹ جہاں یہ صورتحال ہو دوز آر کالڈ کریٹیکل پوائنٹس. ہمیں اب یہ اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے یہ ایکسٹریما کہاں ایگزسٹ کر سکتے ہیں، کریٹیکل پوائنٹس پر
یا باؤنڈری پوائنٹس پر، کیونکہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایبسولوٹ دیکھا آپ نے کہ ایبسولوٹ میکسیما اس فگر میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کوئی ایسا کریٹیکل پوائنٹ نہیں تھا، لیکن ہمارا ایبسولوٹ میکسیمم اس پر ایگزسٹ کرتا تھا. سو واٹ وی ہیو کنکلوڈیڈ از دیٹ فار اے سرٹن فنکشن ایکسٹریما ایگزسٹ آن دا critical points of the domain and on the boundary points. یہ سیڈل پوائنٹ کے متعلق جو میں نے باتیں کی ہیں، ہم ان کو لکھ کے بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس آپ کے ہینڈ آؤٹس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی موجود ہوں. لیٹ اس سی دا اسکرین. سیڈل پوائنٹ، اے ڈفرینشیبل فنکشن f of xy has a saddle point at a critical point AB if in every open disk centered at AB there are domain points xy where fxy is greater than f of AB and the domain points xy where fxy is less than f of AB. The corresponding point A, B, F of AB on the surface Z is equal to F of XY is called the saddle point of the surface. یہ جو میں نے ابھی بولا ہے ٹرپلٹ A, B, F of AB، یہ اس میں A جو ہے وہ X ہے، B جو ہے وہ Y کوآرڈینیٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ زیڈ کوآرڈینیٹ ہمارے پاس فنکشن کی ویلیو، جو فنکشن ہمارے پاس زیڈ از اکول ٹو ایف ایکس وائی ہے، تو وہ زیڈ جو ہے دیٹ ول بی اکول ٹو ویلیو آف دا فنکشن ایٹ اے بی. سو ایف اے بی جو ہے اس میں زیڈ کوآرڈینیٹ ہے. اس بات پر سیڈل پوائنٹ پر کچھ اور ریمارکس ہیں، وہ بھی ہم لکھ کر پڑھتے ہیں. آئیے اسکرین پر. The only points where a function fxy can assume extreme values are critical points and boundary points. As with differentiable function of a single variable, not every critical point give rise to local extremum. A differentiable function of a single variable might have a point of inflection. A differentiable function of two variables might have a saddle point. ہم نے کافی کچھ تھیوریٹیکل کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی ایگزامپل کریں. ہماری پہلی جو ایگزامپل ہوگی وہ صرف ہم کریٹیکل پوائنٹس معلوم کریں گے کہ فنکشن کے کریٹیکل پوائنٹس، ڈومین کے وہ پوائنٹ جو کہ کریٹیکل پوائنٹس ہیں وہ معلوم کریں گے. ایگزیکٹ ان میں پہچان کرنی کہ ان پر کس پہ میکسیما ہے اور کس پہ منیما ہے، یہ باتیں بعد میں کریں گے. اس لیکچر میں ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں جہاں پر ہم کریٹیکل پوائنٹس معلوم کرتے ہیں. آئیے ہم ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل fxy is equal to x cube plus y cube minus 3axy where a is greater than 0. fy exists at all points of the domain of f. fx is equal to 3x square minus 3ay and fy is equal to 3y square minus 3ax. For critical points, we do fx is equal to fy is equal to 0. We equate them to 0, giving us x square minus ay is equal to 0 and ax minus y square is equal to 0. So we are getting two simultaneous equation in x and y, and we solve it. Substituting the value of x from 2 into 1, we have
y raised to power 4 divided by a square minus ay is equal to 0. That is, y into y cube minus a cube is equal to 0, giving us y is equal to 0 and y is equal to a, so that corresponding x for y is equal to 0, x is equal to 0, for y is equal to a, x is equal to a. So the critical points are 0, 0 and a. آج کی اس لیکچر میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے یہ بات سمجھائی کہ ایکسٹریم ویلیوز کیا ہوتی ہیں اور ان کے کچھ کریٹیکل پوائنٹس معلوم کیے کرنے کے لیے ہم ان کے پارشل ڈیریویٹو کو ایکویٹ کرتے ہیں 0 سے. ایک ایگزامپل ہم نے کی. کریٹیکل پوائنٹس وہاں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں کے ڈیریویٹو ایگزسٹ نہیں کرتا, جہاں پر فنکشن جو ہے نا وہ ڈفرینشیبل نہ ہو یا پارشل ڈیریویٹو ایگزسٹ نہ کریں, وہ بھی ہمارے پاس کریٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹریم ویلیو جو ہیں وہ باؤنڈری پوائنٹس پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اگر ہمارے پاس یہ کریٹیکل پوائنٹ موجود ہوں تو کس کریٹیکل پوائنٹ پر فنکشن کا بیہیویئر میکسیمم والا ہوتا ہے اور کس پوائنٹ پر فنکشن کا بیہیویئر منیمم والا ہوتا ہے, اور یا کس پوائنٹ پر وہ سیڈل پوائنٹ ہوتا ہے, تو یہ تمام ڈسکشن جو ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. اس وقت تک خدا حافظ.